تاریخ قدیم مصر میں لکھے طبقے کی پڑھے لکھے طبقے میں خواندگی مرکوز تھی۔ صرف مخصوص پس منظر کے لوگوں کو ہیکل، فرعونی اور فروجی حکام کی خدمت میں کاتب بننے کی تربیت کرنے کی اجازت تھی۔ ہائیروگلیفک سسٹم کو سکھانا ہمیشہ مشکل تھا، لیکن بعد کی صدیوں میں جان بوجھ کر اور بھی بہت کچھ بنا دیا گیا، کیونکہ اس سے لکھنے والوں کی حیثیت محفوظ ہے۔ تیسری سے پہلے ہزاریہ قبل مسیح کے بیشتر ادوار کے دوران فرعون مصر میں خواندگی کی شرح 1% سے زیادہ نہیں، یا 1% سے ½ % کے درمیان بتائی گئی ہے۔ قدیم اسرائیل میں تورات کو پڑھنے، سیکھنے اور تعلیم دینے اور لکھنے کے احکامات شامل ہیں۔ اس طرح خواندگی اور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 64 میں ہائی پجاری نے اسکول کھولنے کا سبب بنے۔ امفیسس کو زبانی تکرار کی تفہیم کے علاوہ میموری کی اچھی صلاحیتوں کو تیار کرنے پر بھی توجہ دی گئی۔ سکھائے گئے مضامین کی تفصیلات کے لیے قدیم اسرائیل اور یہوداہ میں تاریخ تعلیم کی تاریخ دیکھیں۔ اگرچہ پیشوا میں لڑکیوں کو باضابطہ تعلیم فراہم نہیں کی گئی تھی، لیکن انہیں شادی کے بعد گھر سنبھالنے کے لیے تیار کرنے اور 7 سال کی عمر سے پہلے بچوں کی تعلیم کے لیے مضامین کے علاوہ ایک بڑا حصہ جاننے کی ضرورت تھی۔ اس نظام تعلیم کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بچے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں رومن فلسطین کی یہودی آبادی کا کم از کم 90% صرف اپنا نام لکھ سکتا تھا، یا نہیں لکھنا اور پڑھنا بالکل نہیں جانتا تھا، یا یہ کہ خواندگی کی شرح تقریباً 3% تھی۔ اسلامی تہذیب میں جو چین اور اسپین کے درمیان 7ویں اور 19ویں صدی کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، مسلمانوں نے مدینہ میں 622 سے تعلیم شروع کی، جو اب سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ پہلے اسکولوں کی تعلیم مساجد میں تھی، لیکن پھر مساجد کے اگلے اسکولوں میں اسکول الگ ہو گئے۔ پہلا الگ اسکول نظامیہ اسکول تھا۔ یہ بغداد میں 1066 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بچوں نے 6 سال کی عمر سے ہی مفت ٹیوشن دے کر اسکول شروع کیا۔ تعلیمات قرآن کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کو کائنات کو پڑھنا، لکھنا اور دریافت کرنا سیکھنا چاہیے۔ یوں قدیم مسلم معاشرے میں تعلیم اور اسکول کی تعلیم میں اضافہ ہوا۔ مزید یہ کہ تاریخ میں مسلمانوں کی ایک پہلی یونیورسٹی تھی، جو مراکش کے شہر فیز میں واقع القرآن یونیورسٹی ہے۔ یہ اصل میں ایک مسجد تھی جو 859 میں تعمیر ہوئی تھی۔